السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 76 سے کلاس رہے گی، 76 سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، یعنی قرآن مقدس کو قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے اور صحابہ اکرام کے اقوال سے، جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سمجھایا، سکھایا، اور صحابہ نے جس طرح اسے سمجھا، غور و فکر کی، ایمان لایا اور اخلاص کے ساتھ عمل کیا، اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں، لفظی ترجمہ نکال لیجئے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے دین سے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دیں، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کہ آپ کہہ دیجئے، اور مسلسل جو کلام چل رہا ہے وہ بنی اسرائیل میں نصرانیوں سے چل رہا ہے، عیسائیوں سے، کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حق دیا، اور یہ ان کا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے جہنم، جنت کو حرام ان کے لیے کر دیا، اور ہمیشہ ہمیش کی جہنم رسید کرنے کا اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کا حق اللہ کے بندے کو دی، جیسے کہ آیت نمبر 72 میں ہم نے پڑھا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو، جو بہت بڑے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، لیکن اللہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں، اور خود آپ نے اپنا تعارف قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے کئی جگہ عیسیٰ علیہ السلام کا نے جو اپنا تعارف بنی اسرائیل کو دیا، اس کو اللہ رب العزت نے نقل کیا، اور آپ کی دعوت کو بھی یہاں پر نقل کیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کفر کیا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایسا عقیدہ رکھا۔ اللہ فرماتا ہے یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی اللہ رب العزت کہا عیسیٰ علیہ السلام کو، جو حق اللہ کا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہاں پہ بتائی گئی، اور مسیح نے کہا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور پھر آپ نے شرک سے ڈرایا، توحید کی دعوت دی، میرا بھی وہی رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے، تم عبادت اس کی کرو، یعنی عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، اور شرک سے ڈرایا، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حق دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کی وہ شرک ہے، کہ بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اب وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا بغیر توبہ کی، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تیسری خبر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا کہ اب وہاں پر ان کا کوئی مددگار نہیں ہو، یہ ظالم ہے، ان کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہو۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 76 کے اندر فرماتا ہے، قل کہہ دیجئے اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ما، اس کی جو لا یملکو، نہیں ملکیت رکھتا، نہیں طاقت رکھتا، نہیں قدرت رکھتا، نہیں ملکیت رکھتا، لکم تمہارے لیے، ذرن کسی نقصان کا، کسی ذر کا، ولا اور نہ نفع کسی نفع کا۔ سبحان، کتنی کلیئر آئے کہ تم اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے نفع کا بھی اور نہ ہی نقصان کا کسی کا بھی اختیار نہیں رکھتا، پاور نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا۔ واللہ، اور اللہ، ہوا وہی ہے، سمیع یعنی خوب سننے والا، علیم اور خوب جاننا۔ عبادت کا حقدار وہی ہوگا جو تمہاری دعاؤں کو سن سکتا ہو
اور جو تمہارے حالات کا علم رکھ. اس لیے دو عظیم صفت یہاں پہ لائی گئی کہ اللہ رب العزت سمیع ہے، اور جو اللہ کی صفت ہے وہ مخلوق کی صفت نہیں ہو سکتی. اور علیم وہی ہے علم رکھنے والا کہ تمہیں کس چیز کی اور کس مخلوق کو کس چیز کی ضرورت. قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلو کرو. اب انہوں کا دوسرا جرم یہ بھی تھا کہ انہوں نے غلو کیا، یعنی اتسویکتی کی، مقام و مرتبے کو بڑھایا، نبی کے مقام کو اس قدر بڑھایا کہ نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یا کچھ لوگوں نے اللہ ہی کہہ دیا. تو یہاں فرمایا کہ غلو نہ کرو. قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلو کرو. اور اسی طریقے سے یہودی نے بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. غیر، بغیر، حق، ولا، اور نہ، تتبعوا، تم پیروی کرو، اہواء، خواہشات کی. تیسرا جرم کہ تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو. قومی، ایک قوم کی، قد، تحقیق، ضلوا، وہ گمراہ ہو گئے، یعنی گمراہ قوم کی اتباع نہ کرو، ان کی پیروی نہ کرو. اس کو اور ہم تفصیل میں سمجھیں گے. من قبل، اس سے پہلے کے، اور انہوں نے گمراہ کیا، کثیر تعداد کو، وضلوا، اور وہ بھٹک گئے، ان سواء السبیل، سیدھے راستے سے بھٹکنے کی وجہ کہ انہوں نے اپنے ایسے لوگوں کی اتباع کی جو راستے سے بھٹکے ہوئے تھے اور دین میں غلو کی. اور اوپر اگر جائیں تو انہوں نے شرک کی. آیت نمبر 78، لعنہ، لعنت کی گئی، الذین، وہ جنہوں نے، کفروا، کفر کی. لعنت کی گئی یعنی اللہ کی لعنت کی گئی ان کے اوپر، اور اللہ کے حکم سے انبیاء کے ذریعے سے بھی ان کے اوپر لعنت کی گئی، یہودیوں پر. اور لعنت کا سبب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے انہیں کافر بھی کہا. تو وجہ کیا ہے لعنت کی، اس کے اوپر غور کریں گے. لعنہ، لعنت کی گئی، الذین، وہ جنہوں نے، کفروا، کفر کی، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے. بنی اسرائیل میں سبھی ایک جیسے نہیں تھے، لیکن بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی، یعنی ان کو رحمت سے دور کر دی. علی لسانی، زبان پر، داؤد کے، یعنی داؤد کی زبانی بھی ان پہ لعنت کی گئی. وعیسی ابن مریم، اور مسیح علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ذریعے سے بھی ان کے اوپر لعنت کی. ذالک، یہ، بما، وہ جو، اس کے جو، اسوا، انہوں نے نافرمانی کی. اب وجہ سنیں، پہلی وجہ کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانو، اور تھے وہ، یعتدون، وہ حد سے بڑھنے والے. نافرمانی کی یعنی اللہ کی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی، یہی ہے حد سے بڑھنا. تو انہوں نے نافرمانی کی. اور فرمانبرداری کیا تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی سب سے پہلی دعوت ہی توحید. تو انہوں نے توحید کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، یا کتابوں کا انکار کیا. اگر آخرت کا انکار نہیں کیا تو کتابوں کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، اور توحید کا انکار کیا. تو سب سے پہلا جرم جو اس آیت میں بتایا گیا، ذالک، یہ، بما، وہ جو، اس کے جو، اسوا، انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کی، اللہ کے نبی کی نافرمانی، وکانو، اور تھے وہ، یعتدون، وہ حد سے بڑھ جانے، یعنی جو حدود اللہ رب العزت نے قائم کی ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ حلال، یہ حرام ہے، کہ انہوں نے پاس و لحاظ نہیں رکھا. کانو، تھے وہ، نہ وہ روکتے ایک دوسرے کو. دوسرا جرم، اور وہ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، ان منکر، کسی منکر سے، برائی سے وہ کسی کو نہیں روکتے، ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے. فعلوہ، اور وہ کرتے تھے جسے، لبعسا، البتہ کتنا برا ہے، یعنی وہ روکتے نہیں تھے اور وہ خود بھی اس میں ملوث تھے. لعینہ، البتہ کتنا برا ہے، ما، جو، کانو، تھے وہ، یفعلون، وہ کرتے. تو دوسرا جرم بتایا گیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے. پہلا جرم وہ اطاعت نہیں کرتے تھے، اور دوسرا ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے. ترا، آپ دیکھیں گے، کثیر تعداد کو، منہم، ان میں سے، یتولون، وہ دوستی کرتے ہیں، الذین، ان سے جنہوں نے، کفروا، کفر. تیسرا جرم کہ انہوں نے کفر کیا، ان لوگوں سے دوستی کر، یعنی انہوں نے سنگت اپنی غلط کی. لبعسا، البتہ کتنا برا ہے، ما، جو، قدمت، آگے بھیجا، لہم، ان کے لیے، مطلب جو عمل انہوں نے کر کے اللہ رب العزت کی طرف بھیجا ہے وہ کتنا برا ہے. انفسہم، ان کی نفس نے جو برا عمل کیا ہے اور بھیجا ہے یہ برا ہے. ان، یہ کہ، سخطا، ناراض ہوا. اب یہ عمل جو انہوں نے بھیجا ہے اس سے ناراض ہوا کون؟ اللہ علیہم، ان پر، وفی الآخرت، اور عذاب ہے، ہم، وہ، تو خالدون، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں. تو اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں. آیت نمبر 81. ولو، اور اگر، کانو، ہوتے وہ، یؤمنون، وہ ایمان لاتے، اگر وہ ایمان لانے والے ہو، باللہ، اللہ پر، والنبی، اور نبی پر، وما، اور جو کچھ، انزل، نازل کیا گیا، الیہ، طرف ان کے،
اگر وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے، نبی پر ایمان لانے والے ہوتے، اور جو ان کے طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لانے والے ہوتے، یعنی قرآن پر، تورات انجیل پر، نہ وہ بناتے انہیں اولیاء دوست، تو وہ نہ بناتے انہیں اولیاء، نہ انہیں دوست بناتے۔ اگر وہ اللہ پر، نبی پر اور کتاب پر ایمان لانے والے ہوتے تو وہ ان لوگوں کو دوست نہ بنا۔ دوستی کے لیے اس سے سخت بات اور کیا ہو سکتی؟ ولیکن، اور لیکن، کثیرن، بہت سے، منہم، ان میں سے، فاسقون، نافرمان ہیں۔ اس پارے کی آخری آیت، وتجدن، البتہ آپ ضرور پائیں گے، اشد، سب سے زیادہ سخت، الناس، لوگوں میں سے، عداوت میں یعنی دشمنی میں، للذین، ان لوگوں کے لیے جو آمنو، ایمان لانے والوں کے لیے سب سے زیادہ عداوت رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا کون؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ نہیں پائیں گے یہود، والذین، اور ان کو جنہوں نے اشرکو، شرک، تو مشرک اور یہودی سب سے زیادہ عداوت رکھتے ہیں ایمان والے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبر۔ ولا تجدن، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے، اقربہم، سب سے قریب ان میں، مودتا، محبت میں، للذین، ان کے لیے جو آمنو، ایمان لانے والوں کے لیے سب سے زیادہ قریب اور محبت کرنے والا آپ کس کو پائیں؟ الذین، ان کو جنہوں نے قالو، کہا، انا، بے شک ہم، نصارا، تو نصارا محبت کرنے والے ہوتے۔ کیوں؟ ذالک، یہ، بے انا، وہ جو ان کے، منہم، ان میں سے، علماء ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ یہ ایمان والوں سے قریب ہوتے ہیں محبت میں، اس کی وجہ میں سے پہلی وجہ اللہ نے بتائی، قسیسینا، کہ وہ ان میں سے علماء ہوتے ہیں، علم کی فضیلت، وہ رہبانا، اور رہبان ہوتے ہیں، یعنی کسی جگہ میں جا کر کے اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، اسے کہتے ہیں وہ رہبانا، اور وہ رہبان ہیں۔ دوسری وجہ، وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لا یستکبرون، نہیں وہ تکبر کر۔ تو یہ تین صفت بتائی، اور یہ بتائی کہ نصرانیوں کے اندر یہ تین صفت ہوتی ہے، ان میں علم والے ہوتے ہیں اور رہبان ہوتے ہیں، یعنی وہ دنیا کو ترک کر کے، حالانکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں تو اس کو چھوڑ کر کے صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں، اور وہ تکبر کرنے والے نہیں۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 76، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجیے، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نقصان اور نفع کا کوئی اختیار نہیں رکھتے؟ تو مسلسل کلام بنی اسرائیل میں نصرانیوں سے چل رہا ہے، اور نصرانیوں نے نفع اور نقصان کا مالک کس کو بنا لیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو وقت کے نبی ہیں، لیکن ان کو بھی اگر حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ واضح طور پر فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر، تو اللہ کو چھوڑ کر ساری مخلوق اس کے اندر شامل ہو، وہ خالق ہے اور ساری چیزیں مخلوق ہیں، وہ فرشتے ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، یا اور بھی دوسری مخلوق ہو، تو اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کا حق کسی اور کو دیتے، ایسی چیز کی عبادت کرتے جو تمہارے لیے نقصان اور نفع کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اتنی کلیئر بات۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ کیسا بھی نقصان، وہ جان کا نقصان ہو، اللہ کے علاوہ کوئی جان نہیں لے، وہ مال کا نقصان ہو، اللہ کے علاوہ کوئی مال نہیں لے، وہ عزت کا نقصان ہو، تعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ رب العزت، وہ نقصان جادو کے ذریعے سے ہو، دھاگے اور پتھر کے ذریعے سے ہو، وہ کسی شیطان کے ذریعے سے ہو، کسی کے بھی ذریعے سے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ سبحانہ وتعالی نہ چاہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکتا، اور کوئی نفع بھی نہیں دے سکتا۔ نفع کسے کہتے ہیں؟ نفع یعنی ہماری ضرورتوں کی چیزوں کا ہمیں مل جانا، یعنی ہمیں نفع ہو گیا، اور ہماری مصیبت ہم سے دور ہو جانا، یعنی یہ نفع ہو گیا۔ تو نہ کوئی ہماری ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا حاجت روا ہے، اور نہ کوئی مشکل، سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ آیت میں صاف طور پہ اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نقصان اور نفع کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور اللہ ہی تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو دو صفت لائی گئی کہ یہ صفت کا مالک اصل میں صرف اللہ ہے، کیوں نہیں ہے کوئی نفع اور نقصان کا مالک؟ کیوں نہیں کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتا؟ کیونکہ وہ سمیع نہیں ہے اور وہ علیم بھی نہیں ہے، وہ سن نہیں سکتا، یعنی آپ کی حاجت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کراتے ہوئے کہا کہ نبی مکرم، جب کوئی بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے، اللہ کے بارے میں آپ سے پوچھے، تو آپ ان سے بتا دیجئے کہ اللہ تو بہت ہی قریب ہے۔ جب کوئی پکارنے والا اس سے پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی پکار کو پہنچ جاتا ہے، لیکن کوئی پکارنے والا، اور اس قدر مخلوق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، انسان ہے، جانور ہے، پتھر ہے، جو ہے پیڑ پودے ہیں، پرندے ہیں، تو اللہ رب العزت سب کی ایک ساتھ سننے والا۔ یہ سننے کی طاقت اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی نہیں کہ وہ ساری مخلوق کی بات کو سن سکے۔
تو وہ سمیع ہے، اور جو سمیع نہ ہو وہ عبادت کا حقدار نہیں ہو سکتا، جو سن ہی نہیں سکتا دعا کو کیسے پوری کر سکتا۔ اور علیم، اللہ ہی رب العزت علم رکھنے والا ہے کہ کس میری مخلوق کو کس چیز کی ضرورت، کب اس تک اس مخلوق تک اس چیز کو پہنچانا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس تعلق سے اور بھی جگہ اللہ نے فرمایا، جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 کے اندر اللہ نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 کہہ پکارو، یعنی آپ کہہ دیجئے ان کے جنہیں تم نے اس کے سوا گمان کر رکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پکار لو اسے جسے تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا، نبی، ولی، فرشتے اور جو بھی چیزیں، تو اللہ کے سوا تم نے جس کسی کو بھی گمان کر رکھا ہے پکار لو اسے، پس وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کی مالک ہیں اور نہ بدلنے کی، تو نہ تمہیں وہ تکلیف دور کرنے کے مالک ہے، یعنی تمہاری کوئی تکلیف دور کرنے کا مالک اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور نہ وہ تمہاری تکلیف کو بدل ہی سکتا، نہ تمہاری کنڈیشن کو بدل بھی نہیں سکتا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 میں کلیئر انداز، سورہ یونس آیت نمبر 106 میں، اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکارو جو نہ تجھے نفع دے اور نہ تجھے نقصان پہنچے، نہ تجھے نفع دے اور نہ تجھے نقصان۔ اب لوگ دھاگا باندھتے ہیں، پتھر پہنتے ہیں، یہ حقیق ہے اور یہ فلاح ہے، پناہ ہے، کچھ لوگ کسی کو اپنی ضرورت کا پورا کرنے والے سمجھ رہے ہیں، کوئی لوگ کسی کو اپنی، کوئی پتھر کو سمجھ رہا ہے، کوئی پیڑ کو سمجھ رہا ہے، کوئی جانور کو کوئی انسانوں کو سمجھ رہا ہے، کوئی اچھے قسم کے انسانوں کو سمجھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب کا یہاں پہ نفی کر دیا، اور اللہ کو چھوڑ کر، تو اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی ہے یہ سب مخلوق ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا، پھر اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً تو اس وقت ظالموں میں سے ہو جائے، یہ ظلم۔ سورہ یونس آیت نمبر 6 میں۔ اسی طریقے سے سورہ انعام آیت نمبر 71 میں اللہ فرمایا، کہہ دے کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے اور نہ ہمیں نقصان دے، کیا ہم اس کو پکاریں، نہ وہ ہمیں نفع دے سکتا نہ نقصان دے، اور ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں، یعنی اگر ایسا کریں ہم تو ہم اپنے ایڑیوں پہ پھیر دیے جائیں گے، یعنی ہم پھر واپس اسی ضلالت اور گمراہی کے اندر، اسی شرک کے اندر، اسی کفر کے اندر چلے جائیں۔ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، تو اللہ نے ہم ہدایت دی اور اس کے بعد ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، ایسے میں تو ہم ایڑی کے بعد پھیر دیے جائیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 194، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہارے جیسے بندے، بس انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں اگر تم سچے ہو تو پکار لو انہیں اور اپنی ضرورت کو پوری کرا لو۔ یہ ایک چیلنج کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ آیت کی طرف واپس آئیں، آیت نمبر 76، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نقصان اور نفع کا کوئی اختیار نہیں رہا، اور اللہ ہی تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اپنے دین کی ناحق زیادتی نہ کرو، تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو، یعنی غلو نہ کرو، جو حدود اللہ رب العزت نے طے کیے ہیں، جو شریعت اللہ رب العزت نے نازل کی ہے اسی کو اتنا ہی رہنے دو۔ کبھی تم عزیر علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہو، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی، اور کبھی ان کی نافرمانی بھی کرتے، تو یہ حد سے بڑھنا ہے دونوں طرف۔ تو ایک نصیحت ان کو کی گئی کہ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو ان سے پہلے گمراہ ہو چکے۔ اس پہ بہت اچھے سے غور کریں گے، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرے جو ان سے پہلے گمراہ ہو۔ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ دوستی کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، پڑوسی کی وجہ سے لحاظ کر کے ہم ان لوگوں کی اطاعت یا ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، ان کے حکم کو پر چلتے ہیں جو گمراہ ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ گمراہ ہیں، یہ قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پر عمل نہیں کر رہے، لیکن یہ لحاظ کی وجہ سے ان کی پیروی کرتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ منع فرمایا، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرے جو ان سے پہلے گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راہ سے بہک گئے۔ یہ نتیجہ کہ اگر تم نے ایسے لوگوں کا لحاظ کیا کہ دوستی ٹوٹ جائے گی، رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، یا وہ فلاں ناراض ہو جائے گا، اور تم ان کے کہنے پر چلے تو تم صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ، پھر تم کتنا ہی دعا کرتے رہو اہدنا الصراط، لیکن تمہاری سنگت تمہیں تباہ کر دے۔ آگے آیت نمبر 78، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے، بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے، کیوں کافر؟ اللہ نے ان کو کافر کا خطاب کیوں دی؟ اور عربی میں بھی آپ دیکھیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر، اب جو کافر ہوئے ان پر پہلے دیکھیں گے کہ ان کے اوپر کون سا عذاب یا اللہ رب العزت کی کون سی وعید بیان کی جا رہی ہے۔ ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت، یعنی یہ لعنت اللہ رب العزت کی طرف سے کی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بھی انجیل میں
اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تورات میں اور زبور میں بھی ان کے اوپر لعنت کی۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں ان کے اوپر لعنت کی۔ تو یہ لعنت کی وجہ کیا ہے اور ان کے کفر میں یا ان کو کافر ڈکلیئر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ 3 وجہ آیت نمبر 80 تک بیان کی گئی۔ پہلی وجہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ نافرمانی کی، کس کی نافرمانی؟ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی۔ کس بات کی نافرمانی؟ تو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت لے کر کے انبیاء علیہ السلام آئے اس کی نافرمانی، یعنی توحید کی نافرمانی، رسالت کی نافرمانی اور اللہ کی وحی کی نافرمانی۔ اور نافرمانی کرنا ہی حد سے بڑھنا ہے، کیونکہ فرمانبرداری جو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں یہی حدود ہیں، اور اس کو پار کرنا یہ نافرمانی بھی ہوگی، اور وہ حد سے گزر جانے والے تھے، یہ ہے حد سے گزر جانا۔ تو پہلا جرم نافرمانی۔ دوسرا آیت نمبر 79 میں اللہ نے فرمایا وہ ایک دوسرے کو برے کام سے منع نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے وہ خود کیا ہوتا تھا بہت برا تھا جو وہ کرتے۔ دوسرا جرم وہ ایک دوسرے کو برے کام سے روکتے نہیں تھے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے۔ تیسرا جرم آیت نمبر 80 کے اندر، اور آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کی، بہت برا ہے جو ان کی نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا۔ تیسرا جرم کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کی۔ یہ 3 بڑے جرم کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کفر کا فتویٰ اور لعنت کی گئی ان کے اوپر، یعنی وہ رحمت سے دور ہو گئے۔ ہر کتاب کے اندر ان سے رحمت سے دوری کی گئی۔ بنیاد یعنی ان کے کرائم کا بنیاد یہاں پہ 3 بتائی گئی۔ اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعید نازل فرمائی کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے ناراض ہو گیا، وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے۔ تو پہلا جرم نافرمانی کی، نبی کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ دوسرا جرم کہ آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کی نافرمانی سے منع نہیں کیا، جو اللہ نے فرمایا آیت نمبر 79 کے اندر، اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں۔ ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور یہ کام کیا صرف انبیاء کا ہے؟ یہ دونوں سوالوں کا جواب اس حدیث میں جو مسند احمد نے روایت کی ہے اور جامع ترمذی نے بھی اس کو روایت کی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیان کو کس انداز میں بیان کیا اور کن لوگوں کے سامنے؟ یہ 2 بات اس حدیث میں آپ غور کریں۔ ایک تو جو سامعین ہے وہ صحابی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے لیے خطاب آیا آسمان سے اللہ رب العزت کی طرف، ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ پہلا خطاب تو ان سے، اور پھر قیامت تک آنے والی ساری امت سے خطاب، سارے مومنوں سے خطاب۔ اور دوسرا انداز یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ یقین دلانا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، اس پہ ہمیں کیا ہر کسی کو یقین، لیکن اس یقین پر اور مضبوطی لانے کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی قسم، ساری کائنات کے خالق اور مالک کی قسم کھائی کہ اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیج۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اپنے پاس سے تم پر عذاب بھیج۔ کن کو خطاب ہے؟ صحابہ سامنے موجود ہیں، اور پھر قیامت تک آنے والا سارا امتی، کہ تم نمازی ہو، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، زکات دینے والے، علماء، سب کچھ ہو، لیکن اگر تم نے اس فریضے کو انجام نہ دیا تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ رب العزت تم پر عذاب نازل کر دے۔ پھر تم دعا کرو گے اور تمہاری دعائیں بھی قبول نہ کی جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی تو در ہے، اور ساری مخلوق کا صرف ایک ہی در، اور وہ خالق کائنات کا۔ اور خالق کائنات بھی اگر روٹ جائے اور وہ دعا نہ سنے تو پھر کہاں جائیں؟ پھر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سے ہماری فریاد پوری ہو سکے، اور اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے جب بندہ اس عمل کو چھوڑ دے گا۔ تو نبی مکرم نے قسم کھا کر کے فرمائی کہ اللہ عذاب نازل کرے گا، اور ایک مومن کے لیے اس سے بڑا عذاب کیا کہ اس کا خالق اس کی دعا نہ سنے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار انداز کیا ہے کہ میدان کارزار میں ہماری حفاظت کرنے والا ہتھیار ہوتا ہے، اور ہتھیار اگر چھین لیا جائے تو پھر ہمیں کون بچا سکتا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر دعا نہ سنے، ہتھیار ہمارا ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، اللہ رب العزت ہماری فریاد نہ سنے، تو پھر ہماری تباہی اور بربادی سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور آج ہم عذاب میں ملوث ہیں۔ اس کے لیے میں چند دلیلیں اور دیتا ہوں۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 388، 388 اور 389، جامع ترمذی حدیث نمبر 2169، 2169،
یہاں پہ خبر دی گئی کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کی تو تم پر عذاب مسلط ہو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہو۔ آج دیکھیں کس قدر مصیبت اور پریشانی میں امت مسلمہ دوچار ہے۔ کیا ہم میں کے نیک لوگ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے دعا نہیں کرتے؟ کیا ہمارے حالات سدھر رہے ہیں؟ اس فریضے کو اگر آپ بین الاقوامی سطح پر یا اپنے طور پر بھی اگر دیکھیں تو کیا ہم نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے؟ اور اگر نہیں پہنچایا اور واقعی اس کا حق ادا نہیں ہوا تو دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 159 میں بنی اسرائیل کی گمراہی کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا، ان کی ضلالت کو، ان کی نافرمانی کو اللہ نے ذکر کیا، اور یہ صفت آج اگر ہم دیکھیں تو ہم اس سے کتنے زیادہ قریب ہیں ہم خود دیکھ لیں۔ آیت نمبر 159، جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیل، اللہ کی کیا اتاری ہوئی دلیل ہے؟ قرآن و حدیث۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیل اور ہدایت کو چھپاتے، اللہ کی وحی کو اور حدیث کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کریں۔ اللہ نے یہ کتاب لوگوں کے لیے بیان کی، یہ صرف ہمارے لیے نہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تو اس کتاب کو اگر ہم نے چھپا لیا ہے تو اللہ رب العزت نے یہ تو میں پھر سے کہہ دوں یہ بنی اسرائیل کے لیے آیت نازل ہوئی کہ بنی اسرائیل نے ایسا کیا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کو، قرآن کی پہچان کو انہوں نے چھپا لیا تھا، اور بھی کئی احکام کو انہوں نے چھپایا تھا، جیسے زنا کے جرم کو انہوں نے چھپایا تھا، اور بھی بڑے بڑے جرموں کو چھپایا تھا، اور کچھ چیزیں اس میں ایڈ کر دی تھی۔ تو جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم نے اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کیا، تو کتاب لوگوں کے لیے نازل، اور یہ کتاب وہ تو خیر تورات جو تھی وہ بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن تو ساری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے اس کو چھپایا لوگوں سے، تو ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اب یہ شخص نمازی ہے، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکات دینے والا ہے، لیکن اس نے اللہ کے کلام کو چھپایا ہے، تو گویا کہ اس نے لوگوں سے ان کی زندگیاں چھپا۔ قرآن کیا ہے؟ روح ہے، قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ تو یہ جو آج شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں، ان کا علاج ہمارے پاس تھا، لیکن ہم نے اس کو بند کر کے رکھ دیا۔ نہ خود سمجھیں گے، نہ ان کو سمجھنے دیں گے، نہ خود پڑھیں گے، نہ ان کو پڑھنے دیں گے۔ تو یہ علاج ہم نے ان کا روکا، روح کو کہا اللہ رب العزت نے قرآن کو، اس روح کو ہم نے ان سے چھپایا ہے۔ تو لعنت نہ برسے گی تو اور کیا ہو؟ ہم نے اس کو اپنی جاگیر سمجھا اور خود بھی اس پر عمل اور غور و فکر نہیں کیا، اور عمل نہیں کیا، اور نہ علم حاصل کیا، اور نہ لوگوں تک پہنچا۔ اب لعنت کی شکل سنیں آپ، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 65، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ تم کو کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے۔ عذاب آپ اوپر سے بھیج دے، یعنی آسمان پھٹ پڑے، بارش ہو جائے، تم کو تباہ و برباد کر لے، تمہارے پاؤں تلے سے عذاب بھیج دے، یعنی زمین پھٹ جائے اور تم اس میں دھسا دیے جاؤ، اور تم کو، اور تیسرا عذاب اللہ نے بتایا، اور تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھیڑا دے، اور تمہارے ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ تو اللہ رب العزت نے عذاب کی 3 شکلیں بتائی۔ پہلی شکل آسمان سے عذاب نازل کر دے، دوسری زمین سے عذاب نازل کر دے، یعنی پھاڑ دے اس کو، اور تیسرا تم کو آپس میں لڑا کر کے اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ آج چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی جائیں گے تو مسلمان 2-3 قسم کے مل جائیں، یہ فلاں نمبر کا ہے، وہ فلاں نمبر کا ہے، اور اس سے بات نہیں کرنا، اس کی مسجد میں نہیں جانا، اس سے شادی نہیں کرنا، اس سے سلام نہیں کرنا، یہ آپس میں لڑنا، یہ عذاب کی شکل ملوث کر دیا اللہ رب العزت۔ جیسے حذیفہ بن یمان کی جو حدیث ہے کہ رسول مکرم نے قسم کھا کے فرمائی کہ تم اس کام کو نہیں کرو گے اللہ عذاب نازل، تمہاری دعائیں نہیں سنیں۔ ایک حدیث اور سماعت فرمائے جو امام مسلم نے روایت کی ہے کتاب الفطر میں، اور حدیث نمبر 2889، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی، اللہ رب العزت نے 2 دعاؤں کو قبول فرمایا۔ تیسری، پہلی دعا آپ نے کی کہ اللہ میری امت کو قحط سالی کے عذاب سے ختم نہ کری، یعنی کوئی ایسا عذاب نہ آئے کہ سوکھا پڑ جائے اور لوگ بھوکے مر جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کر لی کہ آپ کی امت کو کے اوپر ایک بارگی میں ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ ساری کی ساری امت بھوک کی وجہ سے مر جائے۔ دوسرے آپ نے دعا کی کہ اے اللہ میری امت کو غرق کر کے ختم نہ کریں، یعنی جیسے نوح علیہ السلام کی امت کو غرق کر دیا گیا پانی کے اندر، ایسا نہ ہو کہ میری امت بھی پوری کی پوری غرق ہو۔ کہیں تھوڑے تھوڑے ٹکڑے میں اللہ رب العزت اگر ڈرا رہا ہے، عذاب پہنچا رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ یہاں پہ جو دعا کی گئی کہ پوری ایک ساتھ نہ ہو، اللہ نے اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ آپ نے تیسری دعا کی کہ آپس میں نہ لڑے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں۔ آگے چلیں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 384۔ امام ابن ماجہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا، خبردار کسی شخص کو جب علم ہو جائے تو پھر وہ لوگوں کی حیبت سے حق بات کہنے سے باز نہ رہے، یعنی جسے علم ہو جائے
اور وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو کسی کی حیبت سے یعنی کسی کے ڈر سے کہ وہ فلاں پیسے والا یا فلاں بڑی سیٹ والا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اگر یہ میں نے حق بات کہہ دیا تو میرا دانا پانی بند ہو جائے گا، یا میری دکان نہیں چلے گی، یا میری رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، یا میں یہاں سے نکال دیا جاؤں گا۔ اب ہم غور کریں کہ اس حدیث میں ہم کہاں تک کس قدر ہمیں سچ بات پتا ہے۔ ہم نکلتے ہیں اور شرک ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، کیا ہمت ہو رہی ہے وہاں پہ بولنے، بول پا رہے ہیں، بدعت ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، رشتہ داروں پڑوسیوں کے اندر، اپنے محلے کے اندر۔ اب حدیث کو پھر سنو۔ امام ابن ماجہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا، خبردار کسی شخص کو جب علم ہو جائے تو پھر لوگوں کی حیبت اسے حق بات کہنے سے باز نہ روکے، نہ حق بات کسی کا ڈر۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ابو سعید خدری رونے لگے اور فرمانے لگے، اللہ کی قسم ہم نے کئی چیزیں دیکھی مگر ہم لوگوں کے ڈر سے وہ بیان نہ کر سکے۔ ہم بھی اگر اپنے اوپر غور کریں لیکن ہمیں رونا نہیں آ رہا کہ ہم نے اتنی بڑی نافرمانی کہ علم ہونے کے بعد اور نا انصافی اللہ رب العزت کی شان میں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں نافرمانی کو دیکھ کر کے بھی ہم خاموش، لیکن صحابی رسول رونے لگے اور کہا کہ ہم ایسی چیزوں کو دیکھ کر کے، جبکہ انہوں نے ایسے بڑے جرم کو نہیں دیکھا ہوگا اور اس دور میں تھا بھی نہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ اور اس کے بعد والا زمانہ، اس کے بعد والا خیر و قرنی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلون، تو بہترین زمانہ تھا، اس میں ایسی برائیاں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جو بھی چھوٹی موٹی برائیاں دیکھی ہو اس پر رو رہے ہیں اور ہمیں اثر تک نہیں ہو رہا، اثر تک نہیں۔ تو سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4007 اثر نہیں ہو رہا کے تعلق سے ایک حدیث سنیں جو ابو داؤد نے، ترمذی نے اور ابن ماجہ نے تینوں نے روایت کیا، اور تینوں نے اس حدیث کے اوپر حکم لگایا صحیح کا، صحیح حدیث طرح ہے حضرت ابو سعید ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، افضل جہاد ظالم بادشاہ کے پاس کلمہ حق کہنا ہے۔ افضل جہاد ظالم بادشاہ ہے اور اس کے سامنے کلمہ حق پیش کرنا، کلمہ حق، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب سے بڑا جہاد، حق بات کو پیش کرنا، اور حق بات میں سب سے بڑی حق بات اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ کی توحید پیش کرنا، رسالت پیش کرنا، آخرت اور اللہ کے کلام کو پیش۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4344، ترمذی حدیث نمبر 2174، ابن ماجہ حدیث نمبر 4011۔ ایک سوال کہ دعوت کی توفیق کیوں چھن گئی، یا دعوت کے اس عظیم فریضے سے ایک بندہ کیوں رک جاتا؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول، یعنی کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول ہم مسلمان کب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے؟ کتنا پیارا سوال کہ اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا کہ یہ توفیق چھنے گی کہ ہم مسلمان آپ پھر سے سماعت فرمائیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول ہم مسلمان کب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے اندر وہ چیزیں یعنی وہ خرابیاں ظاہر ہو جائیں گی جو تم سے پہلے قوموں میں ظاہر ہو گئی تھیں۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ہم سے پہلے امتوں میں کیا ظاہر ہو گیا تھا؟ مطلب وہ کون سی برائیاں تھیں؟ اللہ اس برائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آپ نے فرمایا حکومت کم عمر افراد میں، یعنی بچکانہ ذہن رکھنے والے پر کو حکومت دے دینا، نہ اہل شخص کو حکومت دے دینا جو نہ قرآن جانتا، نہ حدیث جانتا، نہ آخرت جانتا، نہ توحید جانتا، نہ رسالت جانتا، نہ قرآن جانتا، تو بچکانہ ذہن والے کو حکومت دے دینا، نمبر 1۔ دوسرا، اور بے حیائی بوڑھوں میں، یعنی جوان تو بدکاری کرے ہی کریں، بوڑھے بھی اس میں شامل ہو جائیں، بوڑھے بھی اس سے باز نہ رہیں، کس سے؟ بدکاری، بے حیائی سے۔ آج دیکھ لیں آپ کہ جوان تو جوان اور بوڑھا بھی فیس بک میں اور ادھر ادھر لگا ہوا ہے۔ بے حیائی کو وہ اپنی بہو بیٹی کے سامنے بیٹھ کر کے دیکھ، ٹی وی کے اندر کس وقت کون سا سین آ جائے اور کس قدر بے حیائی کا سین آ جائے وہ جانتا ہے، لیکن ایسا بے حیا ہو گیا ہے کہ اسے یہ نہیں لگ رہا کہ میری بہو بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے، وہ بوڑھا اور ٹوپی کرتا اور بڑی سی داڑھی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے بھی لوگ آپ مارکیٹ کے اندر، بازاروں کے اندر دیکھیں گے کہ ایک بوڑھے شخص ہیں اور بادشاہ نظر آ رہے ہیں اور ان کی بیوی بھی بادشاہ برقعے کے اندر ہے اور جوان لڑکی کم کپڑے پہن کر کے ساتھ میں جا، اللہ اکبر، یہ بے حیائی۔ تو فرمایا اور بے حیائی بوڑھوں میں ہوگی، جوان تو جوان، بوڑھے بھی اس میں ملوث ہوں گے۔ تیسرا، اور علم تمہارے ذلیل لوگوں میں ہو، علم تمہارے ذلیل لوگوں میں ہوگا، یعنی بد کردار اور فاسق لوگ علم تو حاصل کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ علم تو ہے ان کے پاس، بد کردار ہے، اس علم پر وہ عمل نہیں کر رہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ تینوں چیز کیا نہیں ہے؟ حکومت کس کے ہاتھ میں؟ کیا بوڑھوں کا یہ حال نہیں ہے؟ کیا علم والے اس پہ عمل کر رہے ہیں؟
اور کتنا عمل کر رہے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا حاصل کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے. یعنی یہ 3 صفت جب آئے گی تو بندہ دعوت کا کام کرنا بند کرے. ابن ماجہ حدیث نمبر 4015. آج کی آخری آیت کے اوپر غور کریں. اے نبی یقیناً نہیں، اس آیت کو پھر سے دیکھیں، آیت نمبر 78 سے. اے بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یعنی ان کے ذریعے سے لعنت ہوئی. یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے. وہ ایک دوسرے کو بری کام سے منع نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے وہ خود کیا ہوا تھا، بہت برا تھا جو وہ کرتے. کیونکہ جب ہم خود برائی کریں گے تو ہم کس منہ سے کسی کو دعوت. آپ ان میں سے بہت کو دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا. بہت برا ہے جو ان کی نفس نے ان کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے، ہمیشہ عذاب میں رہنے. اللہ ان سے ناراض ہو. یہ برائی کی 3 بنیاد بیس بتایا گیا. ایک تو نافرمانی اللہ کے نبی کی، اور دوسری دعوت کا فریضہ انجام نہ دینا، اور تیسرا سنگت کا صحیح نہ. اور سنگت غلط کون کرتا ہے؟ یہ آیت سنگت کے تعلق سے، دوستی کے تعلق سے سب سے زیادہ جامع مجھے نظر آئی. آیت نمبر 81. اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ اللہ پر اور اس کے نبی پر اور اس پر ایمان لاتے جو ان کے طرف نازل کی. اگر وہ ایمان والے ہوتے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے، نبی پر ایمان لاتے اور آسمانی کتاب پر ایمان لاتے، تو ان کافروں ان کو دوست نہ بناتے. یعنی ان کفر کرنے والوں کو، ان شرک کرنے والوں کو وہ دوست نہ بناتے. اللہ، اگر کوئی ایمان والا ہے تو وہ ان کو دوست نہیں بنا، ان کی سنگت اختیار نہیں کرتا، ان کا لحاظ نہیں کر سکتا، ان کو راز کی بات شیئر نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ خالی وقت نہیں گزار سکتا. یہ ہے سنگت کا. سنگت کا مطلب یہ نہیں کہ نفرت کرنا. نبی تو مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے، ان کو کھانے پر بلاتے تھے، ان کو تحفے تحائف دیتے تھے، ان کے لیے روتے تھے، ان کے لیے پریشان رہتے تھے کہ اللہ ان کو کیسے ہدایت میں، اور ہدایت کے کئی راستوں کو ڈھونڈتے تھے اور دعوت پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. اور ہر انبیاء نے یہی. تو سنگت کا مطلب ان سے نفرت نہیں ہے. سنگت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا لحاظ کر کے کہ انہیں برا لگ جائے گا اور ان کے ساتھ شرک کی جگہ میں چلے جانا، بدعات کی جگہ میں چلے جانا، نافرمانی کی جگہ میں چلے جانا، یا انہیں راز کی بات، دل کی بات شیئر کرنا. تو دل کی بات جب آپ شیئر کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کی فرمانبرداری کی طرف جانے نہیں دیں. اور اسی طریقے سے جب خالی وقت گزاریں گے تو دل ہمارا اصل ہے. ابھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت الگ ہے، لیکن ہم جب کسی اور سنیما گھر میں چلے جائیں گے، بازار میں چلے جائیں گے، دل کی کیفیت بالکل بدل جاتی. تو یہ سنگت، یہ 3 چیزیں وہی کرتا ہے جو اللہ پر، نبی پر اور قرآن پر ایمان نہیں. اتنے سخت انداز میں یہاں پہ بیان. اس کے بعد بھی اگر کوئی اپنی سنگت نہ سدھارے تو اس کی تباہی اور بربادی میں کوئی آڑ نہیں بن سکتا، کوئی بیچ میں نہیں آ سکتا. سماعت فرمائے آیت نمبر 81 کو. اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ اللہ پر اور اس کے نبی پر اور اس پر ایمان لاتے جو اس کے طرف نازل کیا گیا تو وہ ان کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں. پھر زیادہ تر لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہوتی ہے، نافرمان. آخری آیت آج کی کلاس کی، آیت نمبر 82. اے نبی یقیناً آپ لوگوں میں اہل ایمان سے عداوت رکھنے میں سخت ترین یہودی اور مشرکوں کو پائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز کو کھول کر کے بیان کہ تمہارا دشمن کون ہے دنیا کے، اور قیامت تک کے لیے قرآن. اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ دشمنی میں سب سے سخت جو ہے وہ یہودی ہے ہمارے، اور اس کے بعد ہم سے دشمنی میں سب سے سخت جو ہے وہ مشرک ہیں. مشرک اس قدر سخت ہوتے ہیں کہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ تم ان کی دوستی تم نے یا ان کی سنگت کیوں اختیار کر لی، اس سے بہتر تو یہ ہوتا کہ تم کفر میں ہی رہے. یہ آیت بھی ہم پہلے پڑھ چکے. اس کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 386 میں فرماتے ہیں اس لیے کہ یہودیوں کا کفر، مطلب یہودی کیوں زیادہ نفرت کرتے ہیں ایمان والوں سے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے، حق بات کو جان کر کے انکار کیا، ہٹ دھرمی کی کہ ہمارے اندر نبی کیوں نہیں بنا، انکار حق کیا، اس نے دشمنی کی رسول مکرم سے، اور لوگوں کو حقیر سمجھا. آپ دیکھیں یہودی جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو انسان سمجھتا، باقی سب کو جانور سمجھتا. تو لوگوں کو انہوں نے حقیر سمجھا، کمتر سمجھا، انہیں القاب دیے کہ یہ فلاں ہے، یہ نیچ ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، چھوٹے. اور اہل علم کے شان میں گستاخیاں کے سبب، اہل علم کی شان میں انہوں نے ہمیشہ گستاخی، یعنی آسمانی کتابوں کا جن کے پاس علم تھا ان شان میں انہوں نے گستاخی. اس وجہ سے انہیں بہت سی انبیاء کرام کے مقدس خون کے ساتھ اپنے ہاتھ کو رنگا ہے. ان بدبختوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا بھی کئی بار ارادہ کیا. ایک بار جیسے پتھر اوپر سے لڑکا کر کے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کو زہر دیا گیا یہودیوں کے ذریعے، اور انہوں نے آپ پر جادو بھی کی. ان یہودیوں نے آپ پر جادو بھی، مشرکینوں کو اکسا کر کے
اور جنگ کے میدان کے اندر بھی انہوں نے پاشا پلٹنے کی کوشش کی۔ قیامت کے دن تک ان پر اللہ کے طرف سے مسلسل لعنت ہوتے رہے، آمین یا رب۔ آیت پہ واپس آئیں۔ اے نبی، یقیناً آپ ان لوگوں میں اہل ایمان سے عداوت رکھنے میں، یعنی دشمنی رکھنے میں، بغض رکھنے میں سخت ترین یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے۔ اس کے بعد بھی ہم جا کر کے انہی سے دوستی کریں تو یہ تو قرآن کی مخالفت ہوگی۔ اس کے پہلے دشمن ایک بتایا کہ وہ شیطان، اور یہاں دوسرا دشمن یہودی اور مشرک۔ اور اہل ایمان سے دوستی رکھنے میں ضرور قریب ترین ان لوگوں کو پائیں گے، یعنی یہ قریب ہوتے ہیں دوستی میں، جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ۔ تو نصارہ کیوں قریب ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک ان میں کچھ علماء ہیں۔ تو پہلی وجہ علم، ان کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہو۔ دوسرا، کچھ دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے ہوتے ہیں، یعنی روحانیت اختیار کرتے ہیں، حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ پوری دنیا کو، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت میں، اللہ کے دھیان کے لیے ایک الگ سلگ جگہ بنا کر کے عبادت میں لگے رہتے۔ اور تیسرا، اور یہ کہ وہ غرور نہیں کرتے، یہ 6ویں پارے کی آخری لفظ لا یستکبرون، کہ وہ غرور نہیں کرتے۔ یہ 3 خوبی کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یہ 3 خوبیاں ان کے اندر ہوتی ہے اور وہ مومنوں کے دوستی میں زیادہ قریب تر ہو۔ اس تعلق سے ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ حدید آیت نمبر 25۔ اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور مہربانی ڈال۔ یہ نصرانیوں کے لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں شفقت اور مہربانی ڈالی، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ انات آشرم اور ہاسپٹلس وغیرہ بھی بناتے ہیں۔ اور رہبانیت تو انہوں نے از خود ہی ایجاد کر لی، مطلب رہبانیت کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جنگلوں پہاڑوں پہ نکل جاؤ، یہ انہوں نے خود اختیار کر لی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ اس کے شان نزول، اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے کئی واقعات علماء کرام نے نقل کیے ہیں ان کی محبت کا۔ جیسے جب صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ گئے تو حبشہ کے بادشاہ نے جب سورہ مریم سنی تو زارو قطار رونے لگے اور اپنے تخت سے اٹھے اور ایک تنکا اٹھا کر کے کہا کہ اس تنکے کے برابر بھی تم نے کوئی بات ایسی نہیں کہی جو انجیل کے خلاف، یہ تو وہی بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ تفسیر کثیر فرماتے ہیں، یہ آیت اس وفد کے بارے میں نازل ہوئی ہے جسے نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا، یعنی ایک ٹیم کو نجاشی بادشاہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا کہ وہ آپ کے کلام کو سنیں اور آپ کی صفحات کو دیکھیں۔ جب ان کی وفد یعنی وہ ٹیم آئی، شامل لوگوں نے آپ کو دیکھا اور آپ نے انہیں قرآن سنایا تو وہ مسلمان ہو گئے، قرآن سن کر رونے لگے اور ان پر رقت طاری ہو گئی۔ پھر انہوں نے واپس جا کر کے نجاشی کو تمام حالات سے آگاہ کیا، یعنی قرآن جب سنے تو وہ زار و قطار رونے لگے، ٹھڈیوں کے بل گر گئے، اسی جگہ آتا ہے، اور وہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ امام قتادہ کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے دین پر تھے، اور جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا اور قرآن کو سنا تو وہ اسلام کے اندر آ گئے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں سلیم الفطرت جو واقعی دین عیسائیت پہ، عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، اور جب انہوں نے قرآن سنا تو یہ زار و قطار روتے ہوئے اسلام کے اندر آ گئے، جیسے کہ آیت نمبر 83 کے اندر آ رہا ہے جو 7ویں پارے کی ہے، سرسری طور پر سماعت کر لیں۔ اور جو رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوتی، اس کی وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لی۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمارے نام حق کے گواہ دینے والوں میں لکھ۔ کیا ہماری بھی یہ کیفیت ہوتی؟ کیونکہ حق کو پہچاننے والے کی کیفیت یہاں پہ بتائی گئی۔ اور جب وہ رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوتی، اس کی وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمارے نام حق کی گواہی دینے والوں میں شمار۔ اس کو ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 83 سے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، جو بھی ہم نے سنا، اللہ رب العزت اس پر ہمیں عمل کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، شرک کے ہر دروازے سے ہمیں بچا لے، شرک کے ہر راستے سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ، صرف اور صرف تیرے در کا ہمیں مانگنے والا اور تیرے در کا ہمیں بھکاری بنا کر کے اے اللہ مخلوق سے ہماری نظروں کو ہٹا لے۔ اے اللہ، صرف تیرے طرف اور تیرے دربار کی طرف ہماری نظروں کو ٹکا دے۔ اے اللہ، صرف تجھ سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ساری مخلوق سے ہمیں نیاز، آمین یا رب العالمین۔ دوسری جو ہمیں بات پتہ چلی کہ 3 بیسک جرم بنی اسرائیل کے جو یہاں پہ ذکر کیے گئے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو کافر بھی کیا اور ان کو لعنت بھیجی گئی، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری کا انہیں بشارت سنائی گئی یا تورات، زبور، انجیل اور قرآن کے اندر، اور اللہ
تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ تو وہ 3 برائی جو بتائی گئی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اللہ کی، اللہ کے نبی کی، اور دوسرا وہ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین نہیں کرتے تھے، اور تیسرا وہ ایسے لوگوں سے دوستی کرتے تھے جو کفر کرنے۔ اللہ ایسے جرم سے ہم سب کو محفوظ رکھ، اے خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، دین اسلام پر ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ